جنت سے جان ایلیا کا خط، انور مقصود کے نام۔ انو جانی، تمہارا خط ملا۔ پاکستان کے حالات پڑھ کر کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی۔ یہاں بھی اسی قسم کے حالات چل رہے ہیں۔ شاعروں اور ادیبوں نے مر مر کر یہاں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ مجھے یہاں بھائیوں کے ساتھ رہنے کا کہا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں زمین پر بھی بھائیوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، مجھے ایک الگ کوارٹر عنایت فرمائیں۔ مصطفیٰ زیدی نے یہ کام کر دیا اور مجھے کوارٹر مل گیا، مگر اس کا ڈیزائن نثری نظم کی طرح کا ہے، جو سمجھ میں تو آ جاتی ہے لیکن یاد نہیں رہتی۔ روزانہ بھول جاتا ہوں کہ میرا بیڈ روم کہاں ہے۔ لیکن اس کوارٹر میں رہنے کا ایک فائدہ ہے، میر تقی میر کا گھر سامنے ہے۔ ان کے 250 اشعار جن میں وزن کا فقدان تھا نکال چکا ہوں، مگر میر سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ کوچہ شعر و سخن میں سب سے بڑا گھر غالب کا ہے۔ میں نے میر سے کہا، آپ غالب سے بڑے شاعر ہیں، آپ کا گھر ایوان غالب سے بڑا ہونا چاہیے۔ میر نے کہا، دراصل وہ گھر غالب کے سسرال کا ہے، غالب نے اس پر قبضہ جما لیا ہے۔ میر کے گھر کوئی نہیں آتا۔ سال بھر کے عرصے میں بس ایک بار ناصر کاظمی آئے، وہ بھی میر کے کبوتروں کو دیکھنے کے لیے۔ ایوان غالب مغرب کے بعد کھلا رہتا ہے، جس کی وجہ تم جانتے ہو۔ مجھے کیا برا تھا مرنا، اگر ایک بار ہوتا۔ یہاں آ کر یہ مصرع مجھے سمجھ میں آیا، اس میں بار انگریزی والا ہے۔ 2 مرتبہ غالب نے مجھے بھی بلوایا، لیکن منیر نیازی نے یہاں بھی میرا پتہ کاٹ دیا۔ سودا کا گھر میرے کوارٹر سے 100 قدم کے فاصلے پر ہے۔ یہاں آنے کے بعد میں ان سے ملنے گیا، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، میاں تم میرا سودا لا دیا کرو۔ مان گیا، سودا کا سودا لانا میرے لیے باعث عزت ہے۔ لیکن جانی، جب سودا حساب مانگتے تھے تو مجھ پر قیامت گزر جاتی تھی۔ جنت کی مرغی اتنی مہنگی لے آئے، حلوہ کیا نیاز فتح پوری کی دکان سے لے آئے؟ تمہیں ٹینڈوں کی پہچان نہیں ہے؟ ہر چیز پہ اعتراض۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شک کرنے لگے ہیں کہ میں سودے میں سے پیسے رکھ لیتا ہوں۔ 4 روز پہلے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں اردو ادب کی تاریخ کا واحد شاعر ہوں جو 80 لاکھ کیش چھوڑ کے یہاں آیا ہے۔ آپ کے ٹنڈوں سے کیا کماؤں گا؟ آپ کو بڑا شاعر مانتا ہوں، اس لیے کام کرنے کو تیار ہوا۔ آپ کی شاعری سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا، آپ کی کوئی زمین استعمال نہیں کی۔ آئندہ اپنا سودا فیض احمد فیض سے منگوایا کیجیے، تاکہ آپ کا تھوڑا بہت قرض تو چکائیں۔ میرے ہاتھ میں بینگن تھا، وہ ان کو تھمایا اور کہا، بینگن کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ ایک شہد کی نہر کے کنارے احمد فراز سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا، میرے بعد آئے ہو اس لیے خود کو بڑا شاعر مت سمجھنا۔ فراز نے کہا، مشاعرے میں نہیں آیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، امراؤ جان کہاں رہتی ہے؟ میں نے کہا، رسوا ہونے سے بہتر ہے گھر چلے جاؤ۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ جانی ایک حور ہے جو ہر جمعرات کی شام میرے گھر آلو کا بھرتا پکا کے لے آتی ہے۔ شاعری کا بھی شوق ہے، خود بھی لکھتی ہے، مگر جانی جتنی دیر وہ میرے گھر رہتی ہے صرف مشتاق احمد یوسفی کا ذکر کرتی ہے۔ اس کو صرف مشتاق احمد یوسفی سے ملنے کا شوق ہے۔ میں نے کہا، خدا ان کو لمبی زندگی دے، پاکستان کو ان کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ملنا چاہتی ہو تو زمین پر جاؤ، جس قسم کی شاعری کر رہی ہو کرتی رہو، وہ خود تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور پکنک منانے سمندر کے کنارے لے جائیں گے۔ ابن انشا، سید محمد جعفری، دلاور فگار، فرید جبال پوری اور ضمیر جعفری ایک ہی کوارٹر میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے 9 نومبر کو اقبال کی پیدائش کے سلسلے میں ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ اقبال، فیض، قاسمی، صوفی تبسم، فراز اور ہم وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ کوارٹر میں اندھیرا تھا اور دروازے پر پرچی لگی تھی، ہم لوگ جہنم کی بھینس کے پائے کھانے جا رہے ہیں۔ ڈنر اگلے سال 9 نومبر کو رکھا ہے۔ اگلے دن اقبال نے پریس کانفرنس کی اور ان سب کی ادبی محفلوں میں شرکت پر پابندی لگا دی۔ تم نے اپنے خط میں مشفق خواجہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ یہاں اکیلے رہتے ہیں، کہیں نہیں جاتے، مگر حیرت کی بات ہے جانی، میں نے ان کے گھر اردو اور فارسی کے بڑے بڑے شاعروں کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ یہاں آنے کی ابھی جلدی نہ کرنا، کیونکہ تمہارے وہاں رہنے میں میرا بھی فائدہ ہے۔ اگر تم بھی یہاں آ گئے پھر وہاں مجھے کون یاد کرے گا؟ جیتے رہو اور کسی نہ کسی پر مرتے رہو۔ ہم بھی کسی نہ کسی پر مرتے رہے، مگر جانی جینے کا موقع نہیں ملا۔